روزے کا حکم اور اس کی فضیلت۔ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں روزے کا حکم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ سورہ البقرہ آیت 183۔ روزے کی فضیلت۔ قرآن اور احادیث میں رمضان کی بہت سی فضیلت بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ اگر لوگوں کو رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ یہاں آپ کی جانکاری کے لیے رمضان کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کے طوق ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا، بے شک محروم ہے۔ امام احمد و نسائی کی روایت انہی سے۔ رمضان کی آخری شب میں امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ عرض کی گئی وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والے کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لے۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے۔ صحیحین سنن ترمذی و نسائی سے روایت۔ ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دن میں واعظ فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام عبادت سنت۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ ہمدردی اور بھلائی کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والوں کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والوں کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے کچھ کم ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کرانے کا ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرمہ کھجور یا چھوارا یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے، یا جس نے روزے دار کو بھرپیٹ کھانا کھلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میری حوض سے پلائیں گے کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول شروع کے 10 دن رحمت ہیں، اور اس کا اوسط درمیان کے 10 دن مغفرت ہے، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ بہقی سؤل امام نے سلمان فارسی رضی اللہ سے روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر روزہ کی وہ میرے لیے ہے، اور اس کی جزا میں دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، یعنی چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت۔
روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزہ سپر ڈھال ہے۔ جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بہتا بفے اور نہ چیکھے، پھر اگر اسے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمدہ ہو تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت۔ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ روزے دار جس وقت افطار کرتا ہے، بادشاہ عادل یعنی انصاف کرنے والے بادشاہ کی، مظلوم کی دعا اس کو اللہ تعالیٰ ابر سے اوپر بلند کرتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور رب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی عزت و جلال کی قسم ضرور تیرے مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے زمانے بعد۔ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ و ابن خریرہ و ابن حبان ابو ہریرہ سے روایت۔ حضور اقدس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں دی گئیں کہ جو مجھے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ اول یہ کہ وہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ کرے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ تیسری یہ کہ ہر دن اور ہر رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتے ہیں، کہتے ہیں تیار ہو جا، اور میرے بندوں کے لیے سزا قریب ہے کہ دنیا کی سختی سے یہاں آ کر آرام کرے۔ پانچویں یہ کہ آخر رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ اے شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت مزدوری پاتے ہیں۔ بہقی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ سے روایت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ ابن خزیمہ نے ابو عاصم غفاری رضی اللہ ایک تفصیل حدیث روایت۔